میں اس صدی کے آغاز میں روس کے ایک تاتار گاؤں میں پیدا ہوئی۔ میری ماں کا تعلق مسلمان گھرانے سے تھا، مگر اس نے ایک عیسائی ڈاکٹر سے شادی کر لی اور اسلام ترک کر کے عیسائیت اختیار کر لی کہ اس زمانے میں روس میں کوئی عیسائی غیر عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ترک دین کے باوجود میری ماں نہ تو کبھی چرچ گئی اور نہ اس نے عیسائیت کی رسوم و عقائد پر عمل کیا، بلکہ انتہائی بچپن میں مجھے بخوبی یاد ہے کہ میری والدہ جب بھی اکیلی ہوتی وہ مسلمانوں والی دعائیں پڑھتی رہتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق تاتار گاؤں روس سے ہے۔ نام ہے مسز سعیدہ نامیار۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستان کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بلکہ انتہائی بچپن میں مجھے بخوبی یاد ہے کہ میری والدہ جب بھی اکیلی ہوتی وہ مسلمانوں والی دعائیں پڑھتی رہتی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی ایک مسجد بھی تھی جہاں پابندی سے 5 وقت اذان ہوتی اور میں لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کرتی۔ میں نے اپنے لڑکپن میں یہ بھی دیکھا کہ تاتار مسلمان صاف ستھرے، سنجیدہ، باوقار تھے، جبکہ پڑوس کے عیسائی دیہات کے لوگ شراب کے رسیا تھے اور اپنی بدذوقی اور وحشت کے اعتبار سے بڑے بدنام تھے۔ میری عمر کچھ زیادہ نہ تھی جب میرے والدین وفات پا گئے اور میری پرورش روس کے ایک سرکاری ادارے کی نگرانی میں ہونے لگی جہاں کسی مذہب اور اخلاقی اقدار کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ اور سچی بات ہے کہ خود مجھے بھی اس زمانے میں روحانی یا مذہبی اقدار کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ تاہم یہ میری خوش بختی ہے کہ جب انقلاب روس کے بعد میں اس ملک سے فرار ہو کر پہلے انگلینڈ اور پھر امریکہ پہنچ گئی اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگی اور سوچنے سمجھنے کا موقع ملا تو میں اس نتیجے پر پہنچی کہ زندگی بے مقصد نہیں گزارنی چاہیے، اس کے کچھ رہنما اصول ہونے چاہیے اور کسی نوع کا اخلاقی ضابطہ بھی۔ چنانچہ میں نے عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا، لیکن عقل پسندی کے ساتھ ساتھ توہم پرستی کی آمیزش نے مجھے بہت پریشان کیا اور یہ مذہب میرے ضمیر کو اپیل نہ کر سکا۔ عیسائیت کے بنیادی اصول فہم و شعور سے ماورا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، پیدائشی گناہ گار ہونے کا عقیدہ اور اعتراف گناہ کا عجیب و غریب فلسفہ۔ یوں لگا جیسے خدا حضرت مسیح علیہ السلام کی بھاری برکم شخصیت کے نیچے دب گیا ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک شخص کی موت آخر سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ کیسے بن سکتی ہے، خواہ وہ شخصیت بظاہر کس قدر بھی مقدس و متخر اور عظیم و شان کیوں نہ ہو، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ انسان لگاتار اور تسلسل کے ساتھ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ فلسفہ بالکل ہی بے جان اور بھودا نظر آیا۔ عیسائیت سے مایوس ہو کر میں فطری طور پر اسلام کی طرف متوجہ ہوئی۔ فطری طور پر اس لیے کہ ماں کی نسبت سے اسلام میرے نہاں خانہ دل میں مستور تھا۔ چنانچہ جب میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو گویا اپنی کھوئی ہوئی منزل کی طرف مراجعت کی، اور جوں میں نے قرآن کو توجہ سے پڑھا اور اسلام کے بارے میں مسلمان مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کیا، میں اسلام کے حسن و جمال اور اس کی انگنت خوبیوں کی قائل ہوتی چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو شخص بھی غیر جانبداری سے آنکھیں کھول کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ اس کی خصوصیات سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ اسلام زندگی کے حقائق اور سائنسی دریافتوں کو تسلیم کرتا ہے اور انسانی نفسیات اور طبی ضرورتوں کا خاص لحاظ رکھتا ہے، جبکہ عیسائیت کے بارے میں خواہ کتنی بلند آہنگ لافیں ماری جائیں یہ مذہب توازن سے محروم اور افراط و تفریط کا شکار ہے۔ چنانچہ یا تو یہ رہبانیت کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے اور بنیادی انسانی تقاضوں کی کھلی مخالفت کرتا ہے، یا پھر ان انسانی تقاضوں اور مادی ضروریات سے سمجھوتے کی خاطر منافقت اور دو رخے پن پر مبنی ایسا اخلاقی نظام پیش کرتا ہے جو بظاہر درست نظر آتا ہے لیکن بباطن جھوٹ اور عیاری کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس عمل نے ساری عیسائی قوموں کو ظلم، عیاری و مکاری، بے اصولی، بے مروتی اور مادہ پرستی میں لت پت کر دیا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اقوام ناسور بن گئی ہیں اور ظاہری چمک دمک کے جھلوں میں انہوں نے کرۂ ارضی کو جہالت اور جنگوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس کے برعکس اسلام کا مطالعہ کیجیے، کتنی صاف ستھری، فطری اور بے میل ہیں اس کی تعلیمات۔ ان کے مطابق
انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سیرت و کردار کے اعلیٰ ترین معیار کا حصول ہے۔ یہاں نہ دویوم اعلی عقائد ہیں، نہ نجات کے لیے کسی طلسماتی فارمولے کا عمل دخل۔ یہاں تو پوری زندگی کے لیے رہنمائی کا ایک صاف ستھرا ضابطہ اور روشن صراط مستقیم ہے، جس میں نہ انسانی عقل کے تقاضوں کا انکار ہے، نہ انسانوں کے فطری تقاضوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی باشعور سوچنے سمجھنے والے انسان کی ذہنی دسترس سے یہ باتیں دور ہوں۔ یہی سبب ہے کہ جب اسلام کے یورپین نقادوں کو اور کوئی اعتراض نہیں ملتا تو وہ مسلم ممالک کے عوام میں کیڑے نکالتے ہیں اور انہیں اسلام کے سر منڈ دیتے ہیں اور جان بوجھ کر اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ مسلم عوام کی اخلاقی اور تمدنی برائیاں اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ بے پناہ افلاس اور جہالت کے سبب سے ہیں، جن میں مختلف عالمی اور سیاسی عوامل کار فرما ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے خوب سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اسلام قبول کیا اور اب اس کے فیوز سے متمتع ہو رہی ہوں۔ تاہم مجھے اس امر کا بہت افسوس ہے کہ میں اس چشمہ صافی پر بہت دیر کے بعد پہنچی۔ کاش میں دین اسلام کو بہت پہلے پہچان جاتی اور میرا وجود اسلام اور اہل اسلام کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور ایک باعمل مسلمان کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔